وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا گمراہ. تو اب یہ تو ظاہری معنی بتا رہے اندھے سارے گمراہ. یار یہ ظاہری معنی کیا بتا رہا ہے کہ اندھے سارے گمراہ. حالانکہ فرمایا نہیں اس اندھے سے مراد یہ اندھا نہیں, اس اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے, اس اندھے سے مراد دل کا اندھا ہے. اب دوسری جگہ آئیے, میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى فَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى. مجھے ستارے کی قسم جب وہ نیچے اترے, مجھے ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹتا ہے, مجھے اس ستارے کی قسم. بابا کیا اس ستارے کی قسم اللہ کا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا نانا اس سے مراد کیا ہے؟ مجھے ستارے محمد اپنے یار کی قسم جب وہ عرشوں سے اتر کے زمینوں کی طرف اترنے کے لیے آیا. پتا چلا ظاہری لفظ اور ہوتا ہے, اس کا باطنی معنی اور ہوتا ہے. تو آئیے اب اس آیت کا ذرا دیکھتے ہیں, اس کی وضاحت دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کہتے ہیں مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم ہے. تو یہ ستاروں سے کیا مراد ہے, ان کے ڈوبنے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت شیخ محقق شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں میرا گولڑے کا پیر مہر علی, گولڑے کا پیر مہر علی, آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کی دنیا کا سب سے بڑا امام شیخ اکبر حضرت سیدنا جناب حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کے باطنی علوم کا ماسٹر, تصوف کی دنیا کا بادشاہ وہ محی الدین ابن عربی. آپ اس آیت کی تفسیر فرماتے گئے, فرماتے لوگو اللہ کی وہ ذات ہے, اس نے قسم کھائی ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی. تو یاد رکھو ستارہ ڈوبتا نہیں, پھر قسم کیوں کھائی؟ فرمایا سنو سنو, اس جگہ ستاروں سے مراد اللہ کے ولی ہیں, اور ان کے ڈوبنے کی جگہ سے مراد ان کے مزار ہیں. تو اللہ قرآن کے اندر اپنے ولیوں کے مزاروں کی قسمیں کھا رہا ہے. اللہ اپنے ولیوں کے مزاروں کی, سبحان اللہ کی صدا کا بھیا, پتا چلا قرآن, پتا چلا مزار کس کو کہتے ہیں. اللہ اپنے ولیوں کے مزارات کی, اونچا بول, اوہ تھکی جب قوم نل میرا واسطہ پہ گیا خدا دے بندو. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں پٹھانوں کے آگے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں, میں پنڈی میں بول رہا ہوں. یار اللہ کا بندہ ذرا جوش کا ذوق اظہار کرو. اللہ اپنے ولیوں کے مزاروں کی قسمیں کھا رہا ہے. تو جس کی وہ قسم کھائے وہ معمولی شے نہیں ہوتی ہے. پتا چلا ولی کا مزار کوئی معمولی جگہ نہیں ہے, اور تو ولی کے مزار کی بات کرتا ہے. اللہ تو قرآن میں ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. اللہ قرآن میں ہمیں دعوت فکر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے سنو, جہاں میری ولیہ دوڑی, یہ میں اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ بچے کو پتا ہے. حضرت اسماعیل کی امی ہاجرہ معلوم نہیں ہے. سنو, حضرت اسماعیل اللہ نے 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا, وہ بھی مانگ مانگ کے دیا, دعائیں کر کر کے رب سے مانگا. جب بیٹا پیدا ہو گیا رب نے حکم دیا جاؤ اس کو اس کی ماں کو ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا اللہ جی اب تو ملا اتنے 80 سال کے بعد اب اس کو چھوڑ کے آ جاؤں. کوئی عام سا بچہ بھی نہیں ہے, چاند کا ٹکڑا ہے.
لیکن یہی تو فرق ہے نا عام بندے میں اور رب کے خلیل میں. اچھا اللہ جی کہاں چھوڑوں؟ جا مکے کی ویرانیوں میں چھوڑ کے آ. اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو ساتھ دیا، چلو جا کر چھوڑا. چھوڑ کے تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں پاس رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس. پیچھے سے سیدہ ہاجرہ نے آواز لگائی، ابراہیم کوئی بات تو کر کے جاؤ، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا، سر جھکا ہوا ہے، آپ چل رہے ہیں. پھر آواز لگی، کدھر، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کھائیں گے کدھر سے، پیئیں گے کدھر سے؟ جناب خلیل پھر خاموش، کیا بولیں؟ پھر کہا، آواز آئی، ایک جواب تو دے کے جاؤ، مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب جناب خلیل پلٹے، مڑ کے دیکھا، کہا، زوجہ کیا 80 سال کے بعد اگر کسی کو بچہ ملے تو کبھی دنیا میں ایسی مثال دیکھی کہ وہ اپنے بچے کو ویرانے میں چھوڑ کے، بغیر مکان بغیر چھت کے چھوڑ کے چلا جائے؟ آپ نے عرض کی، پیارے خلیل اتنا بتا جائیے کہ آپ مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت خلیل نے فرمایا، میری زوجہ میں مرضی سے نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. سیدہ مسکرانے لگی، فرمایا پھر رک جاؤ، یہ جو پانی، یہ جو کھجوریں تم نے ادھر چھوڑی ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ. اے ہاجرہ کیوں عرض کی ہے خلیل، اور جس رب نے بڑھاپے میں بیٹا دے دیا ہے وہی رب ہمیں کھلا بھی دے گا، پلا بھی دے گا. وہی رب مجھے کھلا بھی دے گا، توجہ میری طرف رکھیں، وہی رب مجھے کھلا بھی دے گا، مجھے کھلا بھی دے گا، پلا بھی. اچھا سرکار چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ماں اور بیٹا بیٹے، جتنا پانی تھا، جتنی کھجوریں تھیں آپ استعمال کرتی نہیں. ہائے ہائے، پانی ختم، کھجوریں ختم، دودھ بھی ختم. اب بلکنا شروع کیا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے. بتقاضۂ بشریت ادھر ادھر دیکھا، کچھ کھانے کو نہ ملا. پانی کی تلاش میں آپ نے چکر لگائے، اور وہ بھی پورے ساتھ. رب کی پیاری بندیا ولیہ حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے، وہ بھی. یا میں ایک جملہ تفسیر مظہری کا عرض کرنے لگا ہوں. صاحب تفسیر مظہری آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو ہر نبی کے ماں باپ یا تو نبی ہوں گے یا ولی ہوں گے. یا تو پکی بات ہے وہ نبی کا ماں باپ کون ہوں گے؟ نبی. اور اگر نبی نہ ہوئے تو کیا ہوں گے؟ ولی. اس لیے میرے مصطفیٰ کے ماں باپ ولی میں نبی تو نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، لیکن ولایت میں کوئی شک بھی نہیں کیا جا سکتا. تو خیر، حضرت ہاجرہ ولیہ ہیں اللہ کی، بندیہ ہیں اللہ کی. آپ نے دوڑی، 7 چکر لگائے، توجہ رکھنے، 7 چکر لگائے. چکر لگا کے آپ جیسے ہی تھک ہار کر بیٹھی، اب رب کا کرم دیکھو، رب کا کرنا دیکھو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی، جدھر سے ایڑی لگی وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. ماں نے جب دیکھا تو بے قراری سے آگے بڑھی، چھوٹا سا بند باندھا، چھوٹا سا چشمہ سا بنایا، چھوٹا سا اس کو گڑا سا بنایا، تاکہ اس میں سے جلدی جلدی خود بھی پانی پیوں، اپنے بچے کو بھی پانی پلا کر اس کی زندگی کو بچا سکوں. لیکن پانی تیز تھا، پانی زور سے نکلا. اس بند کو، وہ جو کنارے پہ چھوٹا چھوٹا کنارہ بنایا تھا، اس کو توڑ کر پانی جب آگے بڑھا، سیدہ نے فرمایا زم زم. اس زبان میں اس کا معنی تھا رک رک. کدھر جا رہے؟ رک رک. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لاؤ ترکت میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر اسماعیل کی امی اس زمزم کو زمزم نہ کہتی، نہ روکتی، تو یہ زمزم تمہیں کنواں نہ ملتا، یہ تمہیں کنواں نہ ملتا، یہ جاری نہر ہوتی جو تمہارے کھیتوں کو سیراب کر رہی ہوتی. سبحان اللہ کی آواز آ جائے یار.
یہ ایک نہر ہوتی جو تمہارے کھیتوں کو